خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک کون و مکان نے دے دیا رمضان ہے، مالک کون و مکان نے دے دیا رمضان ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان شفیق یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں نگینہ ٹی وی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد گرامی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی ایک اہم اسلام کا رکن ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر انور کو جھکا لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اور سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں ہم میں سے بھی ہر شخص نے اپنا سر جھکا لیا اور رونے لگا، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کس بات پر قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنا چہرہ انور اٹھایا تو حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر والضحیٰ کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے، اور حضور علیہ السلام کی یہ خوشی ہمیں سرخ اونٹوں کے مقابلے میں زیادہ عزیز تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے اور 7 کبیرہ گناہوں شرک، جادو، سود، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے بھاگ جانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ان 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور فرمایا جائے گا ادخل بسلام، فرمایا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، وداووا مرضاکم بالصدقہ، اور فرماتے ہیں صدقہ دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو، واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اور دعا و زاری کے ساتھ مصیبتوں کا مقابلہ کرو۔ جی ہاں ناظرین، زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے،
اور زکوٰۃ مال کی تباہی کے لیے ڈھال ہے، اور زکوٰۃ سے مال پاک کر دیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو رحمان بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور دیگر بہت سے مسائل کی جاننے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی سید عبدالرؤوف شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا اور نگینہ ٹی وی والوں کا بہت بہت شکریہ ہے جنہوں نے مجھے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نگینہ ٹی وی کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ، اور اس عظیم کام کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ۔ مفتی صاحب سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے اور کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے کیا شرائط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کی ادائیگی پر کیا فضیلت ہے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر کیا وعید ہے، دونوں باتوں کا ذکر کیا ہے۔ جی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، نماز ادا کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ہی ان پر کوئی غم ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے اجر کے مستحق ہیں۔ جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا اجر کا کام ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینا فرض ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اور بلکہ ان کے لیے سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ بالکل ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ کے عطا کردہ پر اگر وہ بخل کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، بل ہوا شر لہم، بلکہ فرمایا یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا برا ان کے لیے کہ فرمایا سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس مال کے ساتھ وہ بخل کر رہے ہیں، جس کی ادائیگی میں کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، قیامت والے دن یہی مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا جو ہے، اس کا مال ایک اژدہا کی شکل میں آئے گا، اور وہ اژدہا جو ہے اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور اس کو دونوں باچھوں سے پکڑے گا اور پکڑ کر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو محفوظ کر کے رکھتا تھا اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، آج اللہ نے مجھے تیرے اوپر مسلط کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ جی زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ادائیگی تب ہی کریں گے جب یہ پتہ ہوگا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کب فرض ہے، اور زکوٰۃ کا مال کس کو دیا جا سکتا ہے۔ جی زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ائمہ فقہ کی عبارات کو پڑھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے 10 شرائط ہیں۔ جی جس بندے کے اندر 10 شرائط جمع ہو جائیں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ غیر مسلم احکام الہیہ کا مکلف نہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے اسلام شرط ہے، اگرچہ کافر اسلامی ملک میں بھی ہو تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ صرف مسلمان پر فرض ہے۔ بالکل ایسے یہ مسلمان چاہے وہ مسلمان ملک میں ہو یا غیر مسلم ملک میں ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کافر مسلمان کے ملک میں ہو یا غیر مسلم
کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ٹھیک ہونا ہے. چاہیے زکوٰۃ کے لیے. زکوٰۃ مسلمان پر فرض. جی دوسری شرط مفتی دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو, صاحب مراد عقل مند ہو. عقل مند ہو. مجنون پاگل دیوانہ جو ہے اس پر ٹھیک زکوٰۃ ہے. فرض نہیں. تیسری شرط بالغ ہو. نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب مفتی صاحب نابالغ کے پاس جتنا بھی مال کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. کئی دفعہ جو ہے وہ عمراء امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مال جو ہے ان کے نام لگا دیتے ہیں, ان کے لیے پلاٹ لگا دیتے ہیں, ان کے لیے بینک بیلنس ان کا بنا دیتے ہیں, جس طرح بچیوں کے لیے زیورات جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں. تو نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نابالغ کو بطور وراثت بھی مل سکتا ہے مال. جی کوئی بھی یعنی صورت ہو اس کے پاس مال کے آنے کی, اس کے نام لگا دیا جائے ٹھیک یا ہے. بطور وراثت اس کو ملے. جی نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو. ٹھیک ہے. غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اچھا یہ مفتی صاحب اب یہ شرط تو مفقود ہو گئی کیونکہ اب تو غلامی کا سلسلہ ویسے ہی ختم ہو گیا ہے. تو کیا آیا اس کے اندر یہ قیدی بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ قیدی غلام نہیں ہے ٹھیک ہے. کیونکہ غلامی کا ایک خاص جو ہے وہ تصور ہے جو اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ مفقود ہو گئی یہ شرط. وہ مفقود ہو گئی ہے. آج کل موجودہ صورتحال میں جو قیدی ہیں وہ بھی آزاد کے حکم میں ہیں. ٹھیک ہے. وہ آزاد انسان ہیں, ان پر بھی اگر وہ صاحب حیثیت ہوں گے, باقی زکوٰۃ کی شرائط اگر ان کے اندر پائی جائیں گی جی تو وہ بھی ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی شرائط میں صاحب نصاب ہونا ہے. ٹھیک ہے. صاحب نصاب کون ہوتا ہے اس کی جو ہے انشاءاللہ تعالی ابھی ہم ٹھیک ہے. وضاحت کریں گے. جی اس کے بعد جو ہے وہ چھٹی شرط یہ ہے کہ جس نصاب کا وہ مالک ہے وہ پورے طور پر اس کا مالک ہو, ٹھیک ہے. یعنی ملک تام ہو, اس کے قبضے میں بھی ہو. ٹھیک ہے. ساتویں شرط یہ ہے کہ قرض سے اس کا مال جو ہے فارغ ہو. ٹھیک ہے. آٹھویں شرط یہ ہے کہ اس کا مال نامی ہو, ٹھیک ہے. بڑھنے والا مال. بڑھنے والا مال, جی. جیسے سونا چاندی ہے, مال تجارت ہے. ٹھیک ہے. نویں شرط یہ ہے کہ حولان حول, یعنی اس کے مال پر سال گزر جائے. ٹھیک ہے. اور 10ویں شرط یہ ہے کہ اس کا مال سال کے اول میں بھی اس کے پاس موجود ہو, سال کے آخر میں بھی, یعنی وہ شروع سال میں بھی صاحب نصاب ہو اور آخر سال تک جو صاحب نصاب رہے تب جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی یہ 10 شرائط پائی جائیں گی تو بندے کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اچھا مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ یہ زکوٰۃ, جس طرح ہم نے روزے کے بارے میں پڑھا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے. تو کیا زکوٰۃ جو ہے یہ بھی پہلی امتوں پر فرض تھی یا صرف امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے؟ زکوٰۃ بھی صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں السلام. بلکہ یہ ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے, جی جس طرح یہ عبادت امت محمدیہ پر فرض ہے اسی طرح پہلی امتوں پر بھی فرض تھی. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے سورہ مریم کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے پاک قرآن نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں, جی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, اور وہ کرتے کیا تھے؟ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ پہلی امتوں پر بھی فرض ہے. اچھا مفتی صاحب ارشاد فرمائیں, ابھی آپ نے 10 شرائط کا ذکر کیا, جس شخص کے اندر یہ پائی جائیں گی وہ بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا, زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر فرض ہو جائے گی. تو اگر یہ 10 شرائط خواتین پر پائی جائیں تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے؟ کہ مثال کے طور پر ان کے پاس زیورات پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کا سورس آف انکم کوئی نہیں ہے, تو کیا وہ بھی زکوٰۃ ادا کریں گی؟ زکوٰۃ کے لیے جو شرائط ہیں اس میں مرد ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض. ٹھیک ہو گیا. لیکن باقی ساری شرائط اس میں پائی جائیں. اگر اس کے پاس زیورات اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہے, جی مثلاً صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہو. ٹھیک ہے. اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہو. اگر سونا اور چاندی دونوں میں سے کچھ اس کے پاس موجود ہے, یعنی دونوں کا نصاب پورا نہیں ہے, سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ سے کم ہے, چاندی 52.5 تولہ سے کم ہے, لیکن دونوں کو ملا کر اتنی مالیت بن جاتی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے, جی 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے, تو ایسی عورت بھی صاحب نصاب ہوگی.
اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب رہا معاملہ کہ اس کے پاس جو ہے وہ کوئی وسائل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور اس کے علاوہ اضافی پیسے نہیں ہیں جی جس سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ زیورات کے نصاب کے علاوہ نقدی کی صورت میں پیسے ہوں تو پھر ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو اس کے پاس نصاب موجود ہے اس میں سے ہی زکوٰۃ ادا کرے۔ ٹھیک اگر ہے، اس کے پاس سونا موجود ہے تو وہ سونے میں سے ہی کچھ جو ہے سونا نکال کر جو 40واں حصہ زکوٰۃ کا بنتا ہے اس کی ٹھیک زکوٰۃ ادا کر دے۔ اگر چاندی ٹھیک ہو گیا۔ موجود ہے تو 40واں حصہ چاندی میں سے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ جی اتفاق ایسا تھا کہ اس خاتون کی بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا ان کنگنوں کی، اس زیورات کی تم زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ قیامت والے دن تمہارے ان ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا صلی حبیب اللہ اللہ، علیہ یہ بات تو میں نہیں پسند کر سکتی، نہ گوارا کر سکتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ عورت پر بھی ہے، اور عورت جو ہے وہ زیورات اگر صرف اس کے پاس موجود ہیں، اس کے علاوہ نقدی نہیں ہے، تو وہ زیورات میں سے ہی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے، ان کے پاس ایک خاص قسم کا زیور تھا جو وہ استعمال کرتی تھی۔ تو ایک روز انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو میرے پاس زیور ہے کیا یہ اس مال میں تو نہیں آتا جس کو قرآن کریم نے کنز کہا ہے، خزانہ کہا ہے کہ خزانہ جو کہا اکٹھا ہے، کر کے رکھا جاتا ہے؟ اور جی قرآن کریم نے اس پر عذاب کی وعید بھی سنائی ہے کہ جو اس خزانے کو اکٹھا کر لے، اس پر زکوٰۃ نہ ادا کرے، اس کے لیے وعید ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اللہ اکبر، کہ اللہ جو لوگ سونا چاندی کو خزانہ کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت والے دن اس زیور کو جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس گرم زیور کے ساتھ اس کی پیشانی کو اور اس کے پہلو کو اور اس کی پشت کو جو ہے وہ داغا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلا، تو یہ آیت کریمہ جو اس حوالے سے عرض کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہیں جو میرا زیور ہے وہ اس میں شامل تو نہیں ہے؟ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو تو پھر یہ کنز کے اندر شامل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ جو ہے مرد پر بھی فرض ہے، اور عورت اگر اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں زکوٰۃ کی تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ مرد پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، اور عورت اگر مال کے نصاب ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور یہ بھی اکثر سوال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی جو زیور استعمال میں ہے کیا آیا اس کی بھی زکوٰۃ ہے؟ تو حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرما لی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابیہ کی بیٹی کے ہاتھ میں کنگن دیکھے تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی فرما دیا اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر وہ کنز اور خزانہ نہیں بنتا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو استعمال کے زیورات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ جو استعمال کے زیورات ہیں وہ بھی اگر نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ جو بچیوں کے لیے پھر زیورات جہیز کے لیے رکھے جاتے ہیں اور ان کے لیے سامان اکٹھا کر کے رکھا جاتا ہے، آیا اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی؟ دیکھیں انسان جس مال کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جی اب بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، فی الوقت وہ چونکہ خاتون اس مال کی مالکہ ہے، ٹھیک ہے، اب جب وہ استعمال ہوگا تو وہ بعد کی بات پھر بعد میں ہوگی، جب استعمال ہو جائے گا تو اس کے پاس جب وہ مال نہیں رہے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جب تک وہ اس کی ملکیت میں موجود ہے۔ جی تو یہ عذر کہ میں نے بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے یا جہیز کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ زکوٰۃ
کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، بلکہ اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے الگ الگ سے پلاٹ خرید کے رکھے ہوتے کہ 3 بچے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ جب جوان ہوں گے ہم دے دیں گے، تو آیا یہ جو پلاٹ خرید کے رکھے ہوتے ہیں، یہ زمین کا جو ٹکڑا رکھا ہوتا ہے، آیا اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی یا نہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو سونا چاندی کے علاوہ مال ہے، اس میں مال تجارت ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہ پلاٹ وغیرہ یا مکان وغیرہ جو لے کر رکھا ہوا بچوں کے لیے، یہ مال تجارت نہیں ہے، یہ ضرورت کا ہے، استعمال کا ہے، اگرچہ اس کے بچوں کے لیے بعد میں وہ استعمال ہوگا، لیکن چونکہ مال تجارت نہیں ہے تو لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ نیت کرتے ہیں کہ یار چلو ابھی رکھ دیتے ہیں، ان کو دے دیں گے، اگر ضرورت پڑی تو استعمال میں لے آئیں گے، یہاں سے بیچ کے کہیں اور لے لیں گے، قیمت بڑھ جائے گی، کسی اچھی جگہ جو ہے وہ منتقل ہو جائیں گے، تو پھر اس پلاٹ کا کیا شریعت کی روح سے اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ یہ جو پرائز بانڈ ہے جو گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آیا پرائز بانڈ پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے؟ پرائز بانڈ جو گھر میں رکھے ہوتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح نقدی انسان کے پاس موجود ہو، حاجت اصلیہ سے جو زائد ہو اور وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو پرائز بانڈ بھی نقدی ہی کا حکم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی پیسہ ہی ہے، نقدی ہے، جب چاہے اس کو کیش کروا لے۔ ٹھیک ہے، تو اور زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے فرمایا جب اس پر سال گزر جائے، تو جب سال مکمل ہو جاتا ہے تب زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کیا چاہتا ہے کہ میں سال مکمل ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دوں، یا ہر ماہ تھوڑا تھوڑا دیتا رہوں اور سال کے بعد ایک ہی دفعہ مجھے دینا نہ پڑے، تو کیا ایسا کرنا شریعت کے اندر جائز ہے اور درست ہے؟ مشکات المصابیح کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر کوئی آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کا وقت پورا ہونے سے پہلے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جی، تو فرخص لہو فی ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں رخصت عطا فرما دی، سبحان اللہ، اجازت عطا فرما دی کہ کوئی آدمی جس کا سال جو ہے پورا ہوتا ہے مثلا ربیع الاول شریف میں، جی، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے پہلے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کر لوں، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے ہر نیکی کا۔ جی، اب اس کی خواہش یہ ہے کہ میری زکوٰۃ جو ہے اس کا اجر بھی بڑھ جائے، تو اب وہ ربیع الاول شریف آنے سے پہلے ہی رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتا ہے، جی، تو یہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں، جائز ہے، لیکن تاخیر کرنے والا گناہ گار۔ جی، وہ اگلا سوال میرا یہی تھا کہ اگر کسی شخص کا جو ہے وہ ربیع الاول شریف میں مکمل ہوتا ہے اور وہ اس نے پچھلے رمضان کو نہیں دی بلکہ اگلے رمضان کا انتظار کر رہا ہے کہ رمضان المبارک آئے گا پھر میں اس کی ادائیگی کروں گا، تو پھر شریعت اس کا مطلب ہے کہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے جبکہ پہلے ادائیگی ہو سکتی۔ دیکھیں، اس نے آنے والا جو رمضان ہے، آنے والا جو رمضان ہے اس کی نیت اس لیے کی کہ مجھے زیادہ اجر مل جائے، ثواب زیادہ مل جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب کے حصول کے لیے اس نے ایسی نیت کی ہے۔ جی، لیکن اب اس کے لیے بجائے اجر اور ثواب کی اگر گناہ جو ہے ملنا شروع ہو جائے، جی، تو اب اس کو گناہ سے بچنا چاہیے کہ جو ہے وہ ایک اجر کے لیے گناہ جو ہے اس کے ذمے میں آ جائے، اگر وہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے وہ تاخیر کرنے کے بجائے اگر رمضان کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قبل از وقت ادا کر دے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو گزشتہ رمضان ہے اس میں وہ ادا کر دے، سال پورا ہونے سے پہلے جو رمضان شریف آتا ہے اس میں وہ ادا کر دے۔ اگر وہ سال پورا ہونے کے بعد انتظار کرے گا، پھر 6 مہینے گزار کے پھر وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرے گا تو تاخیر کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو کل کا پتہ نہیں ہے، جی، تو اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ موجودہ صورتحال میں کرونا جو ہے اس نے انسان کو جہاں پر اور بہت سارے سبق دیے، یہ بھی سبق دیا ہے کہ انسان کو اپنے کل کا نہیں پتہ، جی، بالکل، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس لیے جو چیزیں اس پر اللہ نے فرض کی ہیں ان کو جتنا ہو سکے اپنے وقت پر ادا کر دے تاکہ وہ اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کرونا کی آپ نے بات کی تو مفتی صاحب پھر اگر کسی شخص کی زکوٰۃ جو ہے وہ تاخیر سے بنتی ہے اور لوگ اب مجبور ہیں، مزدور طبقہ ہے یا جو ڈیلی بیسس پہ کام کرتے تھے یا جو پرائیویٹ بعض ادارے ہیں کہ کام کرو گے تو اجرت ملے گی،
کام نہیں کرو گے تو اجرت نہیں ملے گی. اب وہ لوگ مجبور ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. تو اب ایک بندہ انتظار کرے یار نہیں ابھی تو میری جو ہے وہ ذوالحج کے اندر جا کے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, میں پہلے کیوں ادا کروں. تو اب وقت کے تقاضے کے مطابق اگر پہلے ادا کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرمائے. بے شک ایسے ہی ہے, بلکہ اس کو جو ہے ایسا ہی کرنا چاہیے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ کا ایک خاص جو تصور ہے وہ ضرورت ہے. جی جب ضرورت ہو اس وقت صدقہ کیا جائے, اور جس شے کی ضرورت ہو وہ صدقہ کیا جائے, اس میں زیادہ اجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو اس کو زکوٰۃ کا بھی جو ہے ثواب مل جائے گا, اس کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کی مشکل کو دور کیا جی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو دور کر دے گا. اور پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے واللہ تعالیٰ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اللہ کے بندے کی مدد میں رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ کے جو مجبور بندے ہیں, پریشان حال بندے ہیں, ان کی دستگیری کی جائے, ان کی مدد کی جائے. تو موجودہ صورتحال میں میرا یہ مشورہ بھی ہے, اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ اپنا وقت کا سال پورا ہونے کا انتظار نہ کریں. موجودہ جو ضرورت مند لوگ ہیں, مجبور لوگ ہیں, مزدور لوگ ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا جو ہے وہ دن رات گزرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, جی ان کے لیے اپنے زکوٰۃ کی جو ہے وہ ادائیگی کریں. جی دیکھا ناظرین, آپ نے مفتی صاحب نے بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا کہ اس وقت ہم جس مشکل کی گھڑی سے گزر رہے ہیں اور جن پریشانی کا ہم لوگوں کو سامنا ہے, تو بجائے اس کے کہ 2 ماہ کے بعد یا 4 ماہ کے بعد جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے, آج ہی اپنے قریبی عزیز و اقارب رشتہ داروں کو دیکھیں, اور جو لوگ اس وقت مشکل اور پریشانی کے عالم میں ہیں اور اپنے کھانے پینے کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں ہیں, ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں. اور نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے, تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے. کہ اگر تو کوئی پریشان حال ہے, جو کھانے کی وجہ سے, جو بچوں کی بھوک کی وجہ سے, یہاں تک کہ لوگوں نے خودکشیاں کرنی شروع کر دی ہیں, اگر کسی کے گھر کے اندر جو ہے وہ خوراک مہیا کر دی جائے, سامان زندگی جو ہے وہ فراہم کر دیا جائے, تو ان کے دل کو جتنا سرور اور خوشی ملے گی, پروردگار عالم جو ہے وہ بھی ہم پر راضی ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 وقت کا کھانا مہیا کرنا ہی آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ کے لیے ہماری نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے, اور سینکڑوں لوگوں کو جو ہے اس مشکل کی گھڑی میں جو ہے وہ سامان زندگی اور ان کو جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان فراہم کیا گیا ہے. آپ نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کا حصہ بنیے اور اپنے عطیات یہاں جمع کروائیں, تاکہ جو ہے لوگوں کے زیادہ سے زیادہ ضرورت مند افراد کو آپ کا زکوٰۃ کا مال پہنچایا جا سکے, اور اس مشکل کی گھڑی کو ہم سب مل کر جو ہے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ ہمارے خاص طور پر یہ پاکستان کے معاشرے کے اندر نظام چلتا ہے, متوسط طبقہ ہوتا ہے, اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمیٹی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم نے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے, کچھ رقم چلی جاتی ہے, کوئی پہلے لے لیتا ہے, کوئی بعد میں لیتا ہے. تو اب جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو کمیٹیوں کا جو مال ہے اس کو کس طرح زکوٰۃ کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ بنیادی جو زکوٰۃ کا اصول ہے, جس مال کا بندہ مالک ہے اس پر زکوٰۃ آتی ہے. ٹھیک ہے. جتنی قسطیں اسی کمیٹی کی چلی گئی ہیں اس کا وہ مالک ہے. یعنی اگر اس نے کمیٹی وصول نہیں کی تو بنیادی اصول زکوٰۃ کا یہ ہے کہ انسان جس مال کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ آتی ہے. جی کمیٹی کی جو قسطیں وہ ادا کر چکا ہے اس کا وہ مالک ہے, اگرچہ کمیٹی اس کو نہیں ملی, جی جس کو وہ قسطیں ادا کر رہا ہے پیسے اس کے پاس ہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مالک تو یہی ہے. ٹھیک ہے. وہ بعد میں اس کو اپنے وقت پر مل جائے گی جب بھی وہ کمیٹی پوری ہوگی. تو جتنی قسطیں اس نے ادا کر دی ہیں باقی مال کے ساتھ ملا کر مجموعی جو اس کی آمدنی ہوگی سال کے بعد, اس صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی. اگر اس کو کمیٹی مل گئی ہے جی لیکن ابھی اس نے کچھ قسطیں ادا کرنی ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کے ذمہ واجب الادا ہے, ٹھیک ہے, تو جو واجب الوصول اس کی تھی, یعنی کہ جو اس کی اپنی بنتی تھی, جو قسطیں اس نے ادا کر دی تھیں,
اس پر تو زکوٰۃ آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ قسطیں جو ابھی اس نے ادا کرنی ہے لیکن اس کو ایڈوانس پہلے مل گئی ہیں کمیٹی کی صورت میں، جی اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ ٹھیک ہے، اگر اس کا سال پہلے مکمل ہو گیا ہے اور اس کی قسطوں کی ادائیگی جو ہے سال مکمل ہونے کے بعد ہوگی تو وہ اس سال میں شامل نہیں ہے۔ اگلے سال اگر وہ اس کی آمدنی میں جمع ہو کے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے سال پورا ہونے کے بعد، تو پھر ان قسطوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا مفتی صاحب ارشاد فرمائیں، یہاں پھر وہ جی پی فنڈ کا کیا حساب ہے، اس پر بھی آیا زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جی پی فنڈ جو پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے اور سرکاری کمپنیوں کی طرف سے بھی ملازمین کے لیے جو ایک سہولت دی جاتی ہے جی کہ جب ان کی مدت ملازمت پوری ہوتی ہے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تنخواہ سے جو ان کی ملازمت کے دوران ان کو جو تنخواہ ملتی رہی اس میں سے کچھ وہ کٹوتی کر کے اپنے پاس رقم جمع کر لیتے ہیں اور آخر میں کچھ اور رقم بھی ملا کر اس کو جی پی فنڈ کی صورت میں جو دیا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اگرچہ اس کا حق ہے اس بندے کا جو ملازم ہے، لیکن چونکہ اس کے ہینڈ اوور نہیں کی گئی، یعنی مل کے تام نہیں ہے، اس کو مل کے تام نہیں ہے، اس مل مال کے تام پر، اس کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس کو مل جائے گی اس کے ہاتھ میں آ جائے گی، اس کے بعد جب اس پر سال پورا ہو جائے گا تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو مفتی صاحب یہاں پھر آپ بتائیں کہ تکافل جو آج اسلامک جو ہے وہ ایک تحفظ کا ایک نظام چلا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ منسلک ہوں، تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ ہم نے تکافل کروایا ہوا ہے، اتنی اقساط ہماری چلی گئی ہیں، 20 سال کا ایک لانگ ٹرم ہے، تو 20 سال کے بعد ہمیں وہ مال ملے گا، تو آیا ایک شخص نے کروایا ہے، وہ 5 سال اس نے اس کی اقساط جمع کروا دی ہیں اور پھر ابھی 15 سال دینی ہے، پھر 20 سال کے بعد اس کو جو ہے وہ ریٹرن ملے گا۔ اب اس مال پر زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے وہ شریعت اسلامی کا کیا حکم ہے؟ جتنی قسطیں اس نے جمع کروا دی ہیں، اگرچہ وہ بینک میں جمع ہے یا کسی بھی کھاتے میں جمع ہے، لیکن چونکہ وہ مالک ہے اس کا، ٹھیک ہے، لہذا ان قسطوں پر زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرنی پڑے گی، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حالانکہ مل کے تام نہیں ہے اس کو۔ اس صورت میں مل کے تام اس کو حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مل کے تام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تصرف کی اہلیت ہو۔ جی اب اس مال پر بھی اس کا تصرف موجود ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے یہ قسطیں ادا کی ہیں اور اپنی مرضی سے جب چاہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائے کہ زکوٰۃ دیتے وقت جس شخص کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے؟ زکوٰۃ کے لیے 2 شرائط ہیں، جی ایک ہے نیت کرنا، ٹھیک ہے، دوسری شرط ہے کسی کو جو مستحق کو مالک بنا دینا۔ ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں جب نیت حاضر ہے، موجود ہے، تو دوسرے کو مستحق کو دیتے وقت اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، صرف اپنے ذہن کے اندر اس نیت کو حاضر رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور دوسرے شخص کا مستحق ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کا مستحق ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص سے قرضہ لینا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے اور وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اب جو قرض خواہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میری زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے اور اس کو میں قرض معاف کر دوں، تو اس کی کیا صورت بنتی ہے کہ آیا کہ وہ یہ کہہ دے کہ تمہارے مال میں سے اتنا میں نے معاف کیا اور نیت کر لے کہ یہ میری جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے، تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس کا مال جو ہے پہلے سے اس کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے، اور اب ادائیگی جو ہے نہیں ہو رہی، تو اس لیے اب کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں جب اس نے اس کو قرض دیا تھا اس وقت اگر وہ نیت کر لیتا کہ میں یہ زکوٰۃ کی مد میں اس کو ہی مالک بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو اگرچہ وہ نہ بتاتا تو اس کی پھر زکوٰۃ ادا ہو جاتی، یعنی لیکن اب اس کی اب زکوٰۃ ایک نہیں ہو صورت ہے، سکتی۔ جی اس کی ادائیگی کی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو اس کو دینا چاہتا ہے وہ اس کو دے دے، ٹھیک ہے، پھر اس سے جو ہے اپنا قرض واپس لے لے، ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور غریب کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ کے مال سے کسی کی تجہیز و تکفین کی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے مال میں 2 شرطیں میں نے ذکر کی تھی، ایک یہ کہ نیت جی اور دوسرا مستحق کو مالک بنانا، ٹھیک ہے، چونکہ تجہیز و تکفین کا تعلق مردے کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مردہ جو ہے وہ کسی شے کا مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہو بلکہ گیا، اس کا اپنا بھی جو مال ہوتا ہے وہ بھی وراثت بن جاتا ہے، اس لیے تجہیز و تکفین کے اندر جو خرچہ کیا جاتا ہے وہ مال زکوٰۃ سے اگر کوئی کرے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بطور خاص زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر فرمایا سورہ توبہ میں،
ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کا ذکر کیا. جی بالکل. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. جی ان 8 میں سے ایک کا حکم تو اب موجودہ دور میں نہیں ہے، جس کو مؤلفۃ القلوب قرآن نے کہا کہ نو مسلم جو ہے ان کی تالیف قلبی کے لیے جو زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. باقی جو 7 ہیں وہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فقراء. ٹھیک ہے. فقیر شریعت کی نظر میں وہ ہوتا ہے جس کے پاس نصاب کا مال نہ ہو، یعنی جو صاحب نصاب نہ ہو وہ فقیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا مسکین. ٹھیک ہے. مسکین شریعت کی نظر میں وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. فقیر کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہوتا ہے ٹھیک ہے. لیکن وہ نصاب سے کم ہوتا ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اور تیسرے نمبر پر قرآن کریم نے فرمایا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کا کام کرنے کے لیے مقرر کیے ہوتے ہیں عاملین زکوٰۃ، ٹھیک ہے. ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی الرقاب، اسی طرح گردن چھڑانے کے لیے، غلام کو آزاد کرنے کے لیے. والغارمین، یہ بھی اب نہیں پایا مقروض جاتا کو. گردن چھڑانے کے لیے غلام تو پائے نہیں جاتے. غلام، لیکن اگر کوئی اور قید میں ہے، آزاد کو بھی جیسا کہ آج کل قید کر لیا جاتا ہے، گرفتار ہے، کسی وجہ سے وہ گرفتار ہو یا گیا. اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کسی نے اغوا کیا ہوا ہے اور وہ پیسے مانگ رہا ہے، یہ اس میں یہ شامل ہو جائے گا. ہاں، یہ اس میں بھی شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ان تمام مصارف میں ایک مصرف کو نکال کر ایک شرط ہے کہ یہ سارے فقیر ہوں تو پھر ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. ٹھیک ہے. وہ ایک مصرف جس میں فقیر ہونا شرط نہیں ہے، وہ عاملین ہے، ٹھیک ہے. جن کو زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے تو ان کی تنخواہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے ادا کی جا سکتی ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. والغارمین، مقروض، ٹھیک ہے. اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی، وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. وابن السبیل، اسی طرح مسافر جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، چونکہ موجودہ وہ مسافر جس کا اپنے گھر سے تعلق نہ ہو، وہ مسافر جو اپنے گھر سے مال منگوا سکتا ہے، پیسہ منگوا سکتا ہے، جس کا جیسا کہ موجودہ دور میں بہت ساری صورتیں بہت سی میسر صورتیں ہیں، اس میں میسر ہے. بالکل ایسے تو ہی. وہ اس میں نہیں آئے گا. وہ مسافر آئے گا جس کا اپنے گھر سے رابطہ جو ہے منقطع ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. اور وفی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں وقف ہو جاتے ہیں، جن کی ساری شب و روز سارا وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے وقف کیے ہوتے ہیں اور کوئی ان کا ذریعہ معاش نہیں ہوتا، جی. ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جیسے موجودہ دور میں مدارس کے طلباء ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مجاہدین ہیں جنہوں نے جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. تو لیکن اس میں بھی شرط جو ہے یہ ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہو، یعنی فقیر ہو. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کیا زکوٰۃ غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے. اسلام کا رکن ہے، اور عبادت کا تعلق جو ہے وہ کافر سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ چونکہ ایک عبادت کا مقدس مال ہوتا ہے، پاکیزہ مال ہوتا ہے، لہٰذا اس مقدس مال کو غیر مسلم کو دینا جو ہے یہ اس عبادت کے احترام کے خلاف ہے. غیر مسلم کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چاہے اس کے اندر اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو. اہل کتاب ہوں یا ذمی ہوں یا حربی کافر ہوں، کسی بھی قسم کے جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں ادا کی جا سکتی. اچھا مفتی صاحب ذرا آخر میں چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ ذرا بتا دیجئے کہ کن کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ اگر رشتہ داروں میں سے کوئی جو ہے وہ ان مصارف میں سے کوئی مصرف ان میں پایا جاتا ہے تو آیا اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائی، کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جی. اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ رشتہ داروں میں اصول اور فروع کی جو حیثیت رکھتے ہیں جی. ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول کا مطلب ہے اپنے والد صاحب کو، والدہ کو، یعنی دادا اپنے دادی، یعنی نانا جن نانی، کی یہ اولاد ہے، جن کی یہ اولاد، یعنی والدین کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں، اوپر تک یعنی سارا جو ٹھیک ہے. سلسلہ اس کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فروع کو اس کا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ٹھیک ہے. ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اسی طرح یہ میاں بیوی کا کیا معاملہ ہے؟ کیا بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو یہ بھی زکوٰۃ آپس میں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا صرف جائز نہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عام مستحق فقیر کو زکوٰۃ دینا اس کا ایک اجر ہے،
اور کسی قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سبحان اس کی اللہ، وجہ سبحان یہ ہے اللہ، کہ ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر سبحان تعالیٰ اللہ، اس کو عطا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب یہاں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ سید زادے کو زکوٰۃ دینا کیا غیر سید سید کو دے سکتا ہے، یا سید اپنی زکوٰۃ سید کو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہ سادات خود اپنی فیملی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ کوئی دوسرا جو ہے غیر سادات کو دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھی۔ جی حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچپن میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کخی یعنی اس کو نکال دو۔ آپ نے ان کے منہ سے وہ کھجور جو ہے باہر نکلوائی اور فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے یہ مال کی میل کچیل ہوتی ہے، یہ اہل بیت کے لیے آل رسول کے لیے جائز نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد سلیمان شفیق یوسفی اور نگینہ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل نئے موضوع کے ساتھ، آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ بندہ ناچیز محمد سلیمان شفیق یوسفی اور نگینہ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک